میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا جنہوں نے رمضان کے مبارک مہینے میں پردوں کا اہتمام کیا، با پردہ ہو کر انہوں نے روزے رکھے، عبادتیں کیں اور دیگر نوافل کا اہتمام کیا، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ میری مائیں اور بہنیں صرف پردہ رمضان کے مبارک مہینے کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے پردوں کا اہتمام کیا رمضان کے مہینے میں، اسی طریقے سے آپ دیگر مہینوں میں پردوں کا اہتمام کریں۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ پردہ آپ کے لیے زیور ہے، آپ کے لیے قیمتی زیور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کی نظر میں سونا اور چاندی آپ کی سب سے قیمتی زیور ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی دولت ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں، جو لڑکیاں سر اٹھا کے چلتی ہیں ان کے ماں باپ سر جھکا کے چلتے ہیں، اور جو لڑکیاں، جو خواتین، جو عورتیں سر نیچے جھکا کے چلتی ہیں ان کے ماں باپ سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ سر اٹھا کے وہی لڑکیاں چلتی ہیں جو بدچلن ہوتی ہے، بد کردار ہوتی ہیں، بد اخلاق ہوتی ہیں، اور سر جھکا کے چلتی ہیں وہی لڑکیاں جو پاک دامن ہوتی ہیں، با اخلاق ہوتی ہیں، با کردار ہوتی ہیں۔ جو لڑکیاں سر اٹھا کے چلتی ہیں ان کے ماں باپ کے سر جھک جاتے ہیں، اور جو لڑکیاں سر جھکا کے چلتی ہیں گرو سے، فخر سے ان کے ماں باپ کے سر اٹھ جاتے ہیں، وہ سر اٹھا کے جیتے ہیں میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر دوپٹہ رکھ لیا کریں۔ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ کی حکمت بیان کیا ہے، یا پردہ کرنے کی وجہ اور علت بیان کی ہے۔ ذالک ادنی یعرفن، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے اس کی معرفت ہو جائے گی، اس کی پہچان ہو جائے گی کہ وہ با حیا ہے، با کردار ہے، با اخلاق ہے، عفت و پاک دامن عورت ہے۔ بڑی آسانی سے اس کی پہچان ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، پردے میں کون عورتیں رہتی ہیں؟ جو عورتیں باحیا ہوتی ہیں، با اخلاق ہوتی ہیں، با کردار ہوتی ہیں، پردے میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم باحیا، اگر تم با پردہ نکلو گی تو اس سے تمہاری پہچان ہو جائے گی، فلا یؤذین، اور جب تمہاری پہچان ہو جائے گی کہ تم پاک دامن عورت ہو، تم با اخلاق عورت ہو، با کردار عورت ہو، بد چلن لوگ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، تمہیں پریشان نہیں کریں گے، تمہارے اوپر جملے نہیں کسیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں جب تم چلو تو سلیقے سے چلو، اس طرح چلو کہ تمہارے پاؤں کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اس طرح بات کرو کہ تمہاری آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم زور زور سے بات کرو گی، آواز کے اندر مٹھاس پیدا کرو گی، شیرینی پیدا کرو گی، بیمار دلوں والے تمہارے بارے میں غلط خیال کریں گے، غلط سوچنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہم لوگوں نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن مجید کی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، توبہ و استغفار کیا، اسی طریقے سے ہمیں دیگر مہینوں میں بھی توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ توبہ و استغفار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے، خطا کار نہیں، انتہائی خطا کار ہے،
وخیر الخطائین التوابون، پیارے نبی فرماتے ہیں لیکن خطا کاروں میں، گناہ گاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیر وقد اضلہ فی ارض فلات۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل و بیابان میں اپنی سواری کو گم کرنے کے بعد دوبارہ پا لیا ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے مزید وضاحت کی ہے کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے، اپنی سواری پر سوار ہے، جنگل و بیابان میں اس کی سواری اس سے کھو جاتی ہے، اس سے گم ہو جاتی ہے، اس سے بچھڑ جاتی ہے، اور اس کی سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو۔ اسے ڈھونڈنے کے بعد مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر سو جائے، فاستجع فی ظلھا وقد آئس من راحلتہ، اور اپنی سواری سے مایوس ہو چکا ہو، فبینما ہوا کذالک اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ، کہ اسی وقت اس کی سواری اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، فاخذ بختامہا، اور اس کی مہار پکڑ کر، اس کی لگام پکڑ کر کہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا ہے کہ پروردگار عالم میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ ہم تو بندے ہیں اللہ رب العالمین کے بندے، اللہ رب العالمین میں ہمارا رب ہے۔ اور یہی بات تو فرعون نے کہی تھی انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ایسی سزا دی کہ آج وہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، آج اس کی لاش میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ رب العالمین اس انسان کا مواخذہ نہیں کرے گا جو خوشی سے کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کے پانے پر ایک میرا بندہ جتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جب بندہ گناہ کرنے کے بعد مجھ کو رب سمجھ کر کے مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو پھر کبھی باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی جینے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ پروردگار عالم آج ہمارے نوجوان مسجدوں سے بہت دور ہیں، پروردگار عالم انہیں مسجد میں آنے کی توفیق دے، انہیں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم جب تک ہم دنیا کے اندر زندہ رہیں، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله اوصيكم بتقوى الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر۔